بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوست احباب؟ ماشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا عنوان اسلوب اور اس کے مختلف اقسام پر نوٹ کہتا ہے جی اسلوب کو انگریزی میں سٹائل، عربی اور فارسی میں سبق اور اردو میں اسلوب کہتے ہیں۔ اسلوب کو انگریزی میں سٹائل، عربی اور فارسی میں سبق اور اردو میں اسلوب کہتے ہیں۔ اسلوب میں چونکہ لفظوں کا انتخاب، کانٹ چھانٹ اور تحریر ہوتی ہے، اس لیے اسے سٹائل کہا جاتا ہے۔ ادبی تحریر میں چونکہ لفظ ڈھالے جاتے ہیں، اس لیے انہیں سبق کہا گیا۔ اسلوب ایک طرز اظہار ہے جس کو شخصیت انسانی کا آئینہ کہنا چاہیے۔ اسلوب ایک طرز اظہار ہے جس کو شخصیت انسانی کا آئینہ کہنا چاہیے، یعنی کسی شخص کی تحریر اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض مصنفین کے نزدیک اسلوب ہی انسان ہے۔ اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرز نگارش ہے جو مصنف کو دوسرے لکھنے والے سے ممتاز کرتی ہے۔ ان تعریفوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے اسلوب کو زبان کا مخصوص انداز قرار دیا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے اسلوب کو زبان کا مخصوص انداز قرار دیا ہے اور بعض نے زبان کے استعمال کے علاوہ خیال کو بھی مقرر کیا ہے، اور بعض نے اسلوب کو زبان و خیال سے بھی آگے لے کر انسان کی چال ڈھال، رہن سہن کا ترجمان قرار دیا ہے۔ اسلوب دو چیزوں پر محیط ہے۔ اسلوب کی اقسام: کسی شاعر یا ادیب کا اسلوب یا تو نثر کے ذریعے واضح ہوتا ہے یا نظم کے ذریعے۔ اس لیے اسلوب کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک نثری اسلوب اور ایک شعری اسلوب۔ نثری اسلوب میں کیا آتا ہے؟ کہتا ہے نثری اسلوب نثر سے نمایاں ہوتا ہے اور اس میں خیالات کے اظہار پر زور دیا جاتا ہے۔ ادائے خیال سے مراد یہ ہے کہ مصنف کے ذہنی تجربات بلا کم و کاست راست طور پر قاری کے ذہن تک منتقل ہو جائیں اور ترسیل کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائے۔ مطلب قاری کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور ترسیل کا عمل جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے قاری کے ذہن تک منتقل ہو جائے۔ اس کو بلاغ خیال بھی کہتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے ادیب کو وہی اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے جو واضح اور قطعی ہو۔ اس میں کسی قسم کی شعریت، جذبائیت و مبالغہ یا استعاروں یا اشاروں کا استعمال نہ ہو۔ نثری اسلوب میں کیا ہوتا ہے جی؟ شعریت، جذبائیت، مبالغہ رائی یا استعارے یا اشارے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ نثر کی مختلف اصناف نثری کی مثالیں ہیں۔ نثری اسلوب کی مثالیں ہیں۔ نظم کے مقابلے میں نثر میں اپنے اسلوب کی شناخت بتانا ذرا مشکل کام ہے، تاہم رشید احمد صدیقی، ذاکر حسین، آل احمد سرور وغیرہ نے اظہار بیان کے مختلف انفرادی طریقے اختیار کرتے ہوئے نثری اسلوب میں اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔
کس کس نے جی؟ شیخ رشید احمد نے، ذاکر حسین اور آل احمد سرور وغیرہ نے اظہار بیان کے مختلف انفرادی طریقے اختیار کرتے ہوئے نثری اسلوب میں اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔ اسلوب کی تو شعری اسلوب شاعری میں اظہار جذبات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس میں بلیغ ابہام ہوتا ہے، لطیف نغمگی ہوتی ہے اور ایک ایسی جادوئی کیفیت ہوتی ہے جو قاری کے لیے وجدان کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ اگر شاعری میں لطیف اور مترنم اسلوب اختیار نہ کیا گیا تو شاعر کو کامیابی حاصل کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کیا کہتا ہے جی؟ اگر شاعری میں لطیف اور مترنم اسلوب اختیار نہ کیا گیا تو شاعر کو کامیابی حاصل کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر شاعر مشکل الفاظ کا استعمال کرے گا شاعری میں تو عام انسان کے لیے شاعر کے جذبات و احساسات کو سمجھنا قدرے مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح قاری کو شاعر کے احساسات کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ قاری اس سے مبرہ ہو جائے گا۔ قاری اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ ہمیں مشکل الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے بلکہ ہمیں اس میں شائستگی، لطیف اور مترنم اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے۔ مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو قاری کو شاعر کے احساسات کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ قاری اس سے مبرہ ہو جائے گا۔ بات کریں خصوصیات کی تو کہتا ہے یہ مصنف کی انفرادیت ہے، یعنی ہر مصنف کا زبان و بیان کے استعمال کے سلسلے میں مخصوص انداز و رویہ ہوتا ہے اور اسے دوسرے مصنف سے ممتاز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخصوص طرز کے اسلوب کی نقالی مشکل ہے۔ پہلی خصوصیت کی بات کریں تو یہ مصنف کی انفرادیت ہے، یعنی ہر مصنف کا زبان و بیان کے استعمال کے سلسلے میں مخصوص انداز و رویہ ہوتا ہے اور اسے دوسرے مصنف سے ممتاز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخصوص طرز کے اسلوب کی نقالی مشکل ہے۔ مزاح نگاری میں مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ تو اس کی دوسری خصوصیت میں مصنف کا رویہ کار فرما ہوتا ہے۔ مصنف جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ماحول اس کی بول چال، رہن سہن، وضع قطع اور ذات و اطوار کو ایک شکل دیتا ہے اور یہ عوامل کسی نہ کسی طرح اسلوب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا کہتا ہے جی؟ کہتا ہے کہ اس میں دوسری جو ہے اس کی خصوصیت، اس میں مصنف کا رویہ کار فرما ہوتا ہے۔ مصنف جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ماحول اس کی بول چال، رہن سہن، وضع قطع، ذات و اطوار کو ایک شکل دیتا ہے اور یہ عوامل کسی نہ کسی طرح اسلوب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اردو میں شمالی ہند کے مصنفین اور جنوبی ہند کے مصنفین کے اسلوب میں ماحول کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ شمالی ہند کے مصنفین اور جنوبی ہند کے جو مصنفین ہیں ان کے اسلوب میں کون سے اثرات پائے جاتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کے ماحول کے، ان کا بول چال، ان کا رہن سہن، ان کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے اس میں خیال اور زبان کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ یہ اسلوب کی تیسری خصوصیت ہے، یہ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے، قسم نہیں خصوصیت۔ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ خیال اور زبان کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ مصنف یا شاعر زبان و بیان کے مخصوص الفاظ، تشبیہات، محاورے اور تراکیب کو مخصوص انداز میں یا اکثر استعمال کرتے ہوئے اپنے منفرد اسلوب کی صورت گری کرتا ہے۔ کسی تخلیق کی تنقید کی طرح اسلوب کی پرکھ کی بھی کچھ اصطلاحیں درج ہیں۔
اور جدا جدا اسلوب کے لیے سادہ بے تکلف موزوں ہم شگفتہ خوبصورت اور مرثع اسلوب کے نام دیے جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم اب کلوز کریں، وائنڈ اپ کریں، تو آخری کیا ہے جی، مین کیا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ ہے جی اسلوب احساسات اور اظہار خیالات کا بنیادی وسیلہ ہے۔ اسلوب احساسات اور اظہار خیالات کا بنیادی وسیلہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں اس کے بیل آئیکن ہوگا جس کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔